بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی رنگیلا بوڑھا اور بندوق۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بتایا کہ ہم نے آپ کے اس شہر کے 2 آدمی اس علاقے میں پرندوں کا شکار کرتے دیکھے تھے۔ انہیں شناخت کر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ایک کو پہچانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ کے شہر کے مشہور آدمی کا بیٹا ہے، خواجہ قدیر کا بیٹا شبیر، جو اپنے باپ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی عمر کا ایک اور جوان آدمی تھا، میں اس کو نہیں جانتا۔ ان کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟ وہ اتنی قریب نہیں آئے تھے، اس نے جواب دیا، اور بہت دور بھی نہیں تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ ہم تو اپنے گاؤں کی طرف آ گئے اور وہ درختوں پر پرندے دیکھتے ادھر کو جا رہے تھے جدھر ملک رحمت کی زمینیں اور اس کا مکان ہے، اور ملک رحمت جہاں مارا گیا ہے انہوں نے 4 یا 5 کارتوس چلائے تھے۔ پھر دور سے ہم نے ان کے کارتوس کی آواز سنی تھی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ قدیر کون اور کیا تھا۔ آپ نے بڑے شہروں کے محلوں میں اور قصبوں میں بعض آدمی دیکھے ہوں گے جن کو ہر دیگ کا چمچہ کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد کمیٹی کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، عید میلاد کے جلوس کا انتظام کرتے ہیں، کوئی انجمن یا تنظیم ہو تو ان میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ دماغ میں لیڈری کا کیڑا ہوتا ہے۔ ان میں بعض کے ہاتھ میں شہر کے چند ایک غنڈے بدماش ہوتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ بھی تعلقات گہرے ہوتے ہیں۔ ایک طرف مذہبی جلسے کرا رہے ہیں اور دوسری طرف غنڈہ گردی کرا رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ایوب خان کے دور میں BD ممبر بنے تھے، پھر پیپل پارٹی کے دور میں کل پرزے بن گئے، اور اب یہ زکوٰۃ کمیٹیوں کے ممبر یا عہدے دار ہیں۔ خواجہ قدیر ایسا ہی شریف اور باعزت بدماش تھا۔ شبیر اس کا جوان بیٹا تھا اور اپنے باپ کی لائن پر چل رہا تھا۔ میں نے اس کو تھانے بلانا ضروری سمجھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ میرا ملزم ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ملک رحمت کو کسی نے قتل کیا ہی نہ ہو اور اس کو اتفاقیہ گولی لگ گئی ہو۔ رات ہو گئی تھی، میں تفتیش کے کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ خواجہ قدیر کے بیٹے شبیر کو تھانے لے آئے۔ خواجہ قدیر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ گیا۔ میرے آگے وہ جھک گیا اور مغلیہ دور کے درباریوں کی طرح سلام کیا۔ اس نے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلایا ہے۔ خواجہ صاحب، میں نے کہا، آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی الزام نہیں، اس سے کچھ پوچھنا ہے ملک رحمت اللہ کے قتل کے سلسلے میں۔ اس کو یہ کہہ دیں کہ اس سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل سچ سچ بتا دے، دوسروں کا پھندا اپنے گلے میں نہ ڈالے۔ خواجہ قدیر اپنے آپ کو بڑی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتے ہوئے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس کے بیٹے سے کیا پوچھوں گا۔ میں نے اس کو روکھے سے لہجے میں اٹھنے اور باہر نکل جانے کو کہا۔ اس سے وہ اور زیادہ گھبرایا۔ میں نے اس کو باہر نکال دیا اور اس کے بیٹے کو بٹھا لیا۔ کل تم کسی کے ساتھ اس طرف شکار کے واسطے گئے تھے جدھر ملک رحمت اللہ کی زمینیں ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے بلا جھجک جواب دیا، میں گیا تھا۔ میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا نام اشفاق ہے، اس نے جواب دیا۔ بڑے اچھے خاندان کا آدمی ہے۔ میں اشفاق کے نام پر چونکا۔ مجھ کو ویسے ہی خیال آیا کہ یہ وہی اشفاق تو نہیں جس کا کوئی 2 سال پہلے ملک رحمت اللہ کے گھر میں کچھ چکر چلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، شبیر نے جواب دیا، یہ وہی اشفاق ہے۔ شبیر بھائی، میں نے پوچھا، وہ چکر کیا تھا؟ اشفاق تمہارا دوست ہے، اس نے تمہیں کچھ تو بتایا ہوگا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، شبیر نے جواب دیا۔ مشہور یہ ہوا تھا کہ اشفاق کو یہ پتہ لگا کہ ملک رحمت کے گھر میں اس کی بیوی اکیلی ہے تو وہ اندر چلا گیا۔ میں نے اشفاق سے پوچھا تو اس نے کہا ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق اچھا خاصا بدماش ہے۔ میں نے کہا، کسی کے گھر میں اس طرح گھس جانا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں، آپ اس کو بدماش نہ سمجھیں۔ شبیر نے کہا، وہ بہت جرأت والا ہے، ڈرتا نہیں، جو کام کرنا چاہے وہ نہ کرنے والا ہو تو بھی کر ڈالتا ہے۔ ملک رحمت کے گھر میں گھسنے کی ایک اور وجہ تھی۔ اشفاق اس لڑکی مقصودہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جس کو ملک رحمت خرید کر لے گیا۔ اشفاق کی حالت یہ ہو گئی تھی جس طرح اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ ملک رحمت کو ایک نہ ایک دن جان سے مار ڈالے گا۔
جب اس نے یہ بات کہی تو وہ چونک کر چپ ہو گیا اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ کچھ سوچے مت اور بولتا رہے۔ ہاں جناب، اس نے کہا، آپ نے ٹھیک محسوس کیا ہے۔ میں یہ بات منہ سے نکال کر اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ملک رحمت قتل ہو گیا ہے اور آپ اشفاق کو شک میں گرفتار کر لیں گے۔ شبیر، میں نے اس کو کہا، تم تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے والد صاحب باہر تمہاری خاطر پریشان بیٹھے ہیں۔ اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں بھی شک میں گرفتار کر لوں گا۔ ذرا یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کس کے اشارے پر یہاں بلایا ہے۔ ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے تمہیں اور اشفاق کو اس جگہ تک جاتے اور وہاں سے آتے دیکھا ہے جہاں ملک رحمت اللہ کو شکاری بندوق کی گولی ماری گئی ہے۔ میں اس وقت اس شک پر بات کر رہا ہوں کہ تم بھی اس قتل میں شامل تھے۔ میری اتنی سی بات پر وہ گھبرایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نہیں جناب، اس نے کہا، میں اس قتل میں شامل نہیں تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو مجھ کو معلوم نہیں کہ وہ کون سی اور کیسی جگہ ہے جہاں ملک رحمت کو گولی ماری گئی تھی۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں تھک گیا تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اسی درخت میں سے فاختہ کا ایک جوڑا اڑا اور 50-60 قدم دور ایک درخت پر جا بیٹھا۔ اشفاق نے مجھ سے بندوق لے لی اور کہنے لگا کہ تم آرام کرو، میں ان فاختاؤں کو مار لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ میں پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بندوق چلی تو میں نے اس طرف دیکھا۔ اب مجھ کو یاد آتا ہے کہ یہ درخت ذرا گہری جگہ تھے جن پر فاختائیں جا بیٹھی تھیں۔ میں نے اشفاق کو دیکھا، وہ بہت تیز چلتا آ رہا تھا۔ میں نے دور سے ہی اس کو کہا کہ کارتوس ضائع کر آئے ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر بھی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ کوئی فاختہ نہیں مری؟ تب اس نے کہا کہ اڑ گئی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ چلو چلیں۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، بلکہ ڈرا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ مجھ کو اب یاد آتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ بار بار کہتا تھا کہ تیز چلو۔ ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ چلو ادھر سے چلتے ہیں۔ وہ مجھ کو ایک اور ہی طرف لے گیا۔ میں آخر رک گیا۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کو بھی روکا اور پوچھا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ شبیر کا اتنا ہی بیان سن کر مجھ کو یقین ہو گیا کہ ملک رحمت کا قاتل اشفاق ہے۔ وہ اپنے دوست کو تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا کر آیا ہے، لیکن اس کا دوست اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یار تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اشفاق نے شبیر کو بتایا۔ وہ جگہ آسے بھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ایک فاختہ کو ایک شاخ پر بیٹھے دیکھ کر شست میں لیا تو فاختہ اڑی نہیں بلکہ وہیں غائب ہو گئی۔ وہ پھر مجھ کو اس جگہ نظر آئی۔ میں نے کارتوس چلا دیا۔ جہاں فاختہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں مجھ کو ایک ڈراؤنی سی شکل نظر آئی جس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ پھر اس طرح ہوا کہ میرے سینے پر کسی نے ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکا دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں جنات کا ڈیرا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میرے سینے میں جو ہاتھ پڑا تھا وہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک میرے سینے کو دبا رہا ہے۔ میرا دل سخت ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا ہے۔ قصبے میں واپس آنے تک اشفاق کی یہی حالت رہی۔ شبیر نے اس کو بتایا کہ وہ ایک آدمی کے پاس اس کو لے جائے گا جو آسیبی اثر اتار دیتا ہے۔ یہ دونوں قصبے میں واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس سے 1.5-2 گھنٹے بعد سارے قصبے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ملک رحمت اللہ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ کیا تمہیں اس وقت یہ شک نہیں ہوا تھا کہ اشفاق نے ملک رحمت کو گولی ماری ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میرا اس طرف دھیان گیا ہی نہیں۔ اب آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ میں جب شبیر کا بیان لے رہا تھا تو اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ اشفاق کو تھانے لے آئیں۔ یہ ڈیوٹی ایک ہیڈ کانسٹیبل کو دی، دوسرے کو کہا کہ وہ ملک رحمت کے دونوں بیٹوں اور مقصودہ کو لے آئے۔ میں بہت ہی تھک گیا تھا۔ میں کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ہیڈ کانسٹیبل واپس آئیں تو مجھ کو جگا لیں۔ مجھ کو جب جگایا گیا تو پتہ لگا کہ میں 1 گھنٹہ سویا ہوں۔ میں نے کہا کہ اشفاق کو میرے دفتر میں بھیج دیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس پر رحم آ گیا۔ صحیح معنوں میں جوان مرد اور خوب رو مرد تھا۔ اشفاق بھائی، میں نے اس کو کرسی پر بٹھا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا، ڈرنا اور گھبرانا نہیں،
یہاں وہ جنات نہیں آ سکتے جنہوں نے تمہیں وہاں دھکا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک سودا بھی کروں گا۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ میں نے اس وقت تمہیں جگایا ہے تو تم سمجھ لو کہ شہادت اکٹھی کر کے اور اپنی پوری تسلی کر کے تمہیں بلایا ہے۔ مجھ کو یہ بتا دو کہ تمہارا چلایا ہوا کارتوس اتفاق سے ملک رحمت اللہ کو لگا تھا یا تم نے انتقام لیا ہے؟ کہہ دو کہ تم نے ملک رحمت کو دیکھا ہی نہیں تھا اور تمہاری نظر فاختہ پر تھی۔ وہ تمہیں اس وقت نظر آیا جب وہ گر پڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف منہ کر کے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت چہرے سے جو نظر آ رہی تھی وہ بہت بری تھی۔ بولو اشفاق، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر پیار سے کہا، اس وقت تک مجھ کو اپنا دوست نہیں اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزر گیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ تمہارے واسطے اس جال سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جوان آدمی تھا تو بہت دلیر، لیکن انسان کا قتل دلیری ختم کر دیتا ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر ایک انسان کو قتل تو کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ آپ شبیر کی زبانی سن چکے ہیں۔ اور اب وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا اور میں نے اچانک اس کے سامنے اس کا جرم رکھ دیا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہوتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اشفاق کی خاموشی بتا رہی تھی کہ قاتل یہی ہے۔ میں نے اپنا پیار اور شفقت والا رویہ برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں وہ بول پڑا، مجھ کو ایک بات بتائیں۔ اس نے تھر تھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میرے چلائے ہوئے کارتوس کے چھرے اتفاقیہ ملک رحمت کو لگ گئے تھے تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے بڑا گہرا اور لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میں نے خود اس کو گولی ماری ہے۔ کیا تم یہ ارادہ لے کر گئے تھے کہ ملک رحمت وہاں کھڑا ہوگا اور تم اس کو گولی مارو گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ تو ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بدکار انسان وہاں ہے۔ ہم پرندے مارتے پھر رہے تھے، شبیر تھک کر لیٹ گیا۔ مجھ کو فاختہ کا ایک جوڑا درخت پر بیٹھا نظر آیا۔ میں نے شبیر کی بندوق اٹھائی اور ان فاختاؤں کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ آگے جگہ گہری ہے اور میں اس کے نیچے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا، ملک رحمت میری طرف پیٹ کر کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ نیچے تھا، میں اوپر تھا۔ نیچے والے درختوں کی شاخیں اوپر تک آئی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے سینے میں آگ بھڑکی اور مجھ کو یاد آ گیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی زرخرید لونڈی بنا لیا ہے جس کو میں چاہتا تھا اور جو مجھ کو پسند کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے مجھ کو بہت بری طرح پٹوایا تھا اور میرے باپ کی بھی بے عزتی کی تھی۔ بس جناب، مجھ پر تو جیسے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے سر کے پیچھے نشانہ باندھا اور انگلی دبا دی۔ وہ رکا، پھر گر پڑا۔ کیا مقصودہ واقعی تمہیں چاہتی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ملاقاتوں والی محبت نہیں تھی۔ میں اتنا جانتا تھا کہ اس کے دل میں میری چاہت ہے اور میرے دل میں اس کی جو محبت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے تم مقصودہ کی مرضی سے اس کے گھر گئے تھے، میں نے کہا، اور تمہاری توقع کے خلاف ملک رحمت کا بڑا بیٹا آ گیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود گیا تھا۔ اب بتائیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرا سلوک اچھا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ تو مجسٹریٹ کے پاس صحیح اقبالی بیان دے دینا، بچنے کا راستہ میں بتاؤں گا۔ اقبالی بیان تو وہ دے ہی چکا تھا، مجسٹریٹ کو بیان دینے پر بھی وہ راضی ہو گیا، لیکن میرے واسطے مکمل شہادت کی فراہمی ضروری تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مشتبہ افراد کو چھٹی دے دی۔ تھانے میں مقصودہ اور ملک رحمت کے دونوں بیٹے اور شبیر رہ گئے۔ مقصودہ کا بیان لینا ضروری تھا۔ قتل کا باعث ثابت کرنے کے واسطے مقدمے میں یہ شامل کرنا ضروری تھا کہ اشفاق اور مقصودہ کی آپس میں محبت تھی۔ میں نے مقصودہ کو اندر بلا لیا اور اشفاق کو باہر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ مقصودہ، میں نے کہا، اشفاق نے ملک رحمت کے قتل کا اقبال کر لیا ہے۔ مقصودہ کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور میرے چہرے پر جمی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کو آپ کیا سزا دلوائیں گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مقصودہ، میں نے جھوٹ بولا، میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کو بچا لیا تو ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی، اس نے کہا۔ میں بڑی دکھی عورت ہوں جناب، اشفاق نے جو کچھ کیا ہے وہ میری خاطر کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ ملک رحمت کو قتل کرے گا؟ میں نے پوچھا۔
ہاں مجھے معلوم تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب پچھتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نہیں جانتے میں کتنی دکھی ہوں۔ اس شخص نے جو روپے پیسے کے زور پر میرا خامند بن گیا تھا، مجھ کو کس جہنم میں ڈالے رکھا ہے۔ نوکروں کی گھر میں کچھ عزت ہوتی ہے، میری وہ بھی نہیں تھی۔ مجھ کو قیمتی کپڑے اور زیورات صرف اس وجہ سے پہنائے رکھتا تھا کہ میں اس کو خوبصورت دلہن کی طرح نظر آتی رہوں۔ اس کو میری بد دعاؤں نے کتے کی موت مارا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ میرا اپنا جگر سولی پر چڑھ گیا ہے۔ اس پر جذبات کا شدید غلبہ ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ میں نہیں رہی، روتی رہی تھی، اور اس کے منہ میں جو آتا تھا کہتی جا رہی تھی۔ یقین جانے کہ ایک بار تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن میں اس پر صرف زبانی کلامی رحم کر سکتا تھا۔ میں اشفاق کو سزا سے دیدہ دانستہ نہیں بچا سکتا تھا۔ مقصودہ، وہ جب ذرا سنبھلی تو میں نے اس کو کہا، اشفاق نے ملک رحمت کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس نے اشفاق کو بہت پٹوایا تھا اور اس کے باپ کی بھی بہت بے عزتی کی تھی۔ یہ اشفاق کی غلطی تھی کہ وہ تمہیں اکیلا دیکھ کر تمہارے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو اس نے یہ بتایا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، اس نے یہی بیان دیا ہے کہ وہ زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر جذبات کے قابو میں تھی، اس وجہ سے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ اگر میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں تو کیا آپ اشفاق کی کچھ مدد کریں گے؟ اس نے کہا، آپ دیکھیں کہ اس میں قربانی کا جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اشفاق کو میں نے خود اپنے گھر بلایا تھا اور خود ہی پکڑوا دیا۔ میں نے کہا، اور اس کی پٹائی کروا دی، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ مجھ کو اشفاق اچھا لگتا تھا، اس نے کہا۔ یہ تو مجھ کو بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ مجھ کو اتنا زیادہ چاہتا ہے۔ میری شادی ملک رحمت کے ساتھ کر دی گئی تو اشفاق کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ تب مجھ کو پتہ لگا کہ اس کے دل میں میری کتنی زیادہ محبت ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ مقصودہ کی یہ کہانی بہت لمبی ہے، میں اپنے الفاظ میں سنانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ملک رحمت اللہ کی بیوی بن کر اس کے جذبات کچلے گئے اور ظلم یہ ہوا کہ ملک رحمت اللہ نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مقصودہ کے دل میں اشفاق کی محبت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی تو اشفاق سے ضرور ملتی تھی، لیکن ان کی محبت میں پاکیزگی تھی۔ ایک سال گزر گیا۔ ایک روز مقصودہ اپنے دروازے میں کھڑی تھی، اشفاق ادھر سے گزرا۔ اس نے اشفاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اشفاق اندر چلا گیا۔ مقصودہ نے اس کو یہ بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ وہ اشفاق کو خود اندر لے گئی۔ اس نے باہر والے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ اشفاق کو کمرے میں لے گئی اور پیار محبت کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ملک رحمت اللہ کا بڑا بیٹا کس طرح اندر آ گیا تھا۔ مقصودہ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہی۔ اس کو ایک خیال یہ آیا کہ ملک رحمت اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ پھر مقصودہ اور اشفاق نے مل کر جو منصوبہ بنایا وہ میں پہلے ہی آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں بڑا مضبوط مقدمہ بنا چکا تھا۔ عدالت میں جب یہ کیس گیا تو اشفاق کو عمر قید کی سزا دی گئی، جو بعد میں ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھی۔